جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں. میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں. مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے. میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں. مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو پیشکش میں سول وائر ٹیپ کے دعووں پر بات کروں گا. یہ دعوے خاندانی قانون کے معاملے میں کیے گئے ہیں جس کے لیے آپ کارروائی کا سبب لا سکتے ہیں. مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ خاندانی قانون میں کسی فریق کے لیے وائر ٹیپ، آڈیو ٹیپ، پارٹی کے شریک حیات کی ویڈیو ٹیپ اور شریک حیات کے اہم دوسرے یا بچوں کا سروے کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. فیملی لاء کلائنٹس بعض اوقات ای میلز، ٹیکسٹ پیغامات، فون کالز یا دیگر الیکٹرانک مواصلات کو روکتے ہیں یہ سوچ کر کہ ان کے ایسا کرنے سے ان کے کیس میں مد ملے گی. قانون کا یہ علاقہ واقعی دیوانی اور مجرمانہ دونوں طرح کے خطرے سے دوچار ہے. آپ کے پاس وفاقی وائر ٹیپنگ ایکٹ ہے جس کا اطلاق خاندانی قانون کے معاملات میں کیا گیا ہے، وفاقی ذخیرہ شدہ مواصلات ایکٹ اور دیگر متعلقہ قوانین جو پیچیدہ ہیں، اور چونکہ وہ پیچیدہ ہیں وہ آپ کو اس شخص کے لیے کارروائی کی دونوں وجوہات میں ذمہ داری دیتے ہیں جس کا آپ نے سروے کیا تھا. ٹیکساس میں کارروائی کی ایک شہری وجہ ہے جو مواصلات کی غلط روک تھام کے لیے موجود ہے جو ٹیکساس سول پریکٹس اور علاج ضابطہ کے باب 123 میں ضابطہ بندی کی گئی ہے جس کا عنوان ہے مواصلات کی روک تھام. اس قانون میں قانون کی ہر خلاف ورزی کے مطابق ایک دیوانی دعوے میں اٹارنی کی فیس کے ساتھ ساتھ $10,000 انجکٹیو ریلیف کی گنجائش ہے. مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہ قانون پڑھوں گا جو درج ذیل ہے. اس باب میں ایک تعریف ہے. مواصلات کا مطلب ہے کسی شخص کی طرف سے کہی گئی تقریر یا معلومات باشمول تقریر جو تار یا کیبل کی مدد سے مکمل اور جزوی طور پر منتقل ہوتی ہے. انٹرسیپشن کا مطلب ہے مواصلات کے مندرجات کا حصول کسی ڈیوائس کے انٹرسیپشن کے استعمال کے ذریعے جو مواصلات میں فریق کی رضامندی کے بغیر بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں ٹیلی فون یا ٹیلی گراف آلات یا فیکلٹی یا ٹیلی فون اور ٹیلی گراف آلات کا عام استعمال شامل نہیں ہے. سماعت کی امداد عام سے بہتر نہ ہونے کے لیے غیر معمولی کی سماعت کو درست کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. ایک ریڈیو، ٹیلی ویژن یا دیگر وائرلیس وصول کنندہ یا کیبل سسٹم جو عام اینٹینا سے وصول کنندہ تک عوامی وائرلیس نشریات ریلے کرتا ہے. مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ ٹیکساس پریکٹس اینڈ ریمیڈیز کوڈ سیکشن 123.001 کے تحت کارروائی کی وجہ مواصلات کا فریق کسی ایک شخص کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہے جو انٹرسیپٹ روکنے کی کوشش یا ملازمین یا روکنے کے لیے کوئی اور حاصل کرنا، مواصلات کو روکنے کی کوشش کرنا، ایسی معلومات کا استعمال کرنا یا ظاہر کرنا جو وہ معقول طور پر جانتا ہے معلوم ہونا چاہیے، مواصلات کی روک تھام کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا یا ایک مالک مکان، بلڈنگ آپریٹر یا مواصلات مشترکہ کے کیریئر کے طور پر یا تو ذاتی طور پر یا کسی ایجنٹ یا ملازم معاونین کے ذریعے نہ صرف اجازت نامے انٹرسیپشن یا مواصلات کی روک تھام کی کوشش کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا. اگر مواصلات کی روک تھام یا کوشش کی گئی تو یہ سیکشن کسی فریق پر مواصلات پر لاگو نہیں ہوتا اگر امریکہ کے کوڈ سیکشن 25(1)(6) کے عنوان 18 کے ذریعے اس کی روک تھام یا کوشش کی گئی ہے. اینڈ ریمیڈیز کوڈ سیکشن 123.002 کے تحت آپ کے نقصانات ایک شخص جو اس باب کے تحت کارروائی کا سبب قائم کرتا ہے وہ اس کا حقدار ہے. ایک حکم امتناعی جس میں مزید روک تھام، انٹرسیپشن کی کوشش یا انکشاف یا انٹرسیپشن کے ذریعے حاصل کردہ معلومات کے استعمال پر پابندی عائد کی گئی ہو، ہر وقوع پر $10,000 کے قانونی نقصانات، تمام اصل نقصانات $10,000 سے زیادہ عدالت یا جوری کے ذریعے طے شدہ رقم میں تعزیری نقصانات، معقول وکیل کی فیس اور لاگت
تو آپ کے پاس یہ صورتحال ہے جہاں ایک شریک حیات یہ سوچ سکتا ہے کہ دوسرا شریک حیات دھوکہ دے رہا ہے، لہٰذا وہ ایک نگرانی کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے جس کا وہ الزام لگاتے ہیں کہ گھر میں سیکیورٹی کے لیے ہے، اور وہ دوسرے شریک حیات کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں، اور بہانہ یہ ہے کہ یہ سلامتی کے لیے تھا۔ تو جب آپ بیڈ روم اور باتھ روم محفوظ کر لیں، عام طور پر آپ اس دلیل کے ساتھ بہت دور نہیں جائیں گے۔ اگر آپ دالان اور پھر گھر میں داخلے کے راستے جیسے مشترکہ علاقے کرتے ہیں تو آپ کبھی کبھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن پھر آپ ایک مشکل صورتحال میں ہیں اگر آپ اپنے شریک حیات کو مطلع کیے بغیر اس قسم کا سیکیورٹی سسٹم لگاتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس فون پر اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ان فون کالز کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، جو آپ کی شریک حیات کی اپنی محبوب کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مشکل میں ڈال دے گی۔ تو میں کہوں گا کہ اس کو شائع کرنے سے پہلے یا آپ اس مقدمے کی کارروائی میں ناپسندیدہ طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں، کسی وکیل سے اس پر تبادلہ خیال کریں کہ آپ اس بارے میں کیسے ہیں۔ تو میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جنہوں نے دھوکہ دہی کرتے ہوئے اپنی تصاویر لی ہیں اور اسے اپنے شوہروں کو یہ کہتے ہوئے بھیجا ہے کہ میں اپنے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ یہی کر رہی ہوں، اور اس طرح یہ ایک پارٹی کا جرم کا اعتراف ہے، اور چونکہ یہ ایک پارٹی کا اعتراف تھا اس لیے اس شوہر کو اس کا استعمال کرنے کی اجازت تھی کیونکہ اس نے اسے نہیں روکا تھا، اس نے اس کا اعتراف کیا اور وہ اسے اپنے نئے رشتے کے بارے میں شیخی مار رہی تھی اور اذیت دے رہی تھی، لہٰذا حقائق جیسا کہ آپ کے کچھ مواصلات کے حصول یا مجرم کے کچھ اعتراف میں چل سکتے ہیں، آپ انہیں بچانا چاہتے ہیں اور انہیں اس وقت تک استعمال نہیں کرتے جب تک کہ آپ کسی وکیل سے بات نہ کریں کہ ان کا استعمال کس طرح ممکنہ طور پر کیا جا سکتا ہے یا آپ کو انہیں تباہ کرنا چاہیے۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ٹیکساس خاندانی قانون کا وکیل ہوں۔ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔